سن ہجری 60 کو کوفہ والوں نے نواز رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آ کر دین پھیلانے کا فریضہ انجام دینے کے لیے خط پر خط لکھتے چلے جا رہے تھے۔ جب اہل کوفہ نے 10,000 خطوط آپ کو بھیج دیے تو آپ نے اہل کوفہ کی تصدیق کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے بڑی تعداد میں حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اطمینانی صورتحال دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا تسلی بخش خط موصول ہونے پر حق کا پرچار کرنے، باطل کو مٹانے، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے مرنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں بعض روایت کے مطابق آپ کے ہمراہ بہت سے افراد تھے، جن میں اہل بیت کی باپردہ خواتین، دودھ پیتے بچے اور آپ کی اعلی اولاد اور دیگر جوان شامل تھے۔ سفر میں روانہ ہونے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 صاحبزادوں رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کر دیا ہے، اور اہل کوفہ نے بھی اپنی سابقہ فطرت پر باقی رہتے ہوئے بدعہدی، بے وفائی اور بزدلی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ ان خبروں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی جماعت میں مختلف آراء جمع ہو گئی اور واپسی جانے کا مطالبہ کیا گیا، مگر بہت سے گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ آگے سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کے خیال کو ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شرکائے قافلہ کے ساتھ کوفہ پہنچنے والے ہی تھے کہ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سواروں نے آپ کا راستہ روک کر شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ مجبوراً آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ یزیدی خاندان رسول پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ مالک کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ 8 محرم الحرام 61 ہجری کو دنیا نے وہ دن بھی دیکھا کہ روئے زمین پر اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنے کی خاطر بچے العطش العطش ہائے پیاس پکار رہے ہیں۔ ان سب صورتحال کے باوجود 9 محرم الحرام 61 ہجری کی شام گروہ یزید لشکر پاک پر حملہ ور ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ نماز فجر باجماعت ادا کی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ نے دعا بھی نہ مانگی تھی کہ مخالفین کے لشکر سے جنگ کے نعرے بجنے لگے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی۔ جب دونوں جانب صفیں قائم ہو گئی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے صداقت کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں خاندان نبوت کی توقیر کرنے، انہیں اپنے ناپاک مقصد سے دستبردار ہونے کی تلقین کی گئی اور کوفیوں کو ان کا وعدہ یاد دلایا، لیکن یزیدیت راہ جہنم کو اختیار کرنے میں بضد تھی۔ خطبے کے بعد اہل حق کی جانب سے حجت تمام ہو گئی، جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ زمین و آسمان خاموش تماشائی بن کر تک رہے ہیں کہ اسلام کے 72 بہادر اور جان باز شاہ سوار 22,000 دشمن دین سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب مجاہدین اسلام کا ایک ایک کر کے میدان کربلا میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امام حسین کے شیروں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بہت ساری یزیدی فوجیوں کو مار کر ہلاک کر دیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ دوستوں، بھائیوں اور اقربا کوئی شخص پیچھے نہ بچا تو آپ نے اسلحہ پہن کر میدان کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے تو آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور جنگ میں جانے سے روک لیا اور پہلے خود جنگ پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زار و قطار روک کر اپنے والد کو راضی کر لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو الوداع کہا اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان جنگ مبازر طلبی کے باوجود جب کوئی سامنے نہ آیا تو آپ نے دشمنوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔
حملہ کرتے ہی دشمن کے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ آپ واپس اپنے بابا جان کے پاس آئے اور پیاس کا عذر پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری مبارک ان کے منہ میں رکھ دی، جسے چوسنے سے ان کی پیاس بجھ گئی اور سکون حاصل ہو گیا۔ آپ دوبارہ میدان میں گئے اور خوب لڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر جنگ کی وجہ سے بہت سے زخم آ چکے تھے۔ بالآخر ابن نمیر کے نیزے کے وار سے آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پکار پر حضرت امام رضی اللہ عنہ نے میدان میں آ کر انہیں اٹھایا اور خیمے کے دروازے پر لے آئے اور ان کا سر اپنے آغوش میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی اور اہل خانہ کو سلام کیا، پھر جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور ابھی آپ خیمے سے نکلے ہی تھے کہ اچانک خیمے سے چیخ و پکار کی صدائیں آنے لگی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ننھا علی اصغر رضی اللہ عنہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ ان کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور شیرخوار بچہ ہلاکت کے قریب ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے انہیں اٹھا کر آپ کے پاس لے آئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی آغوش میں لے کر مخالفین فوج کے سامنے پہنچے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آواز دی، اے لوگو، تمہارے گمان میں نے گناہ کیا ہے، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے ایک گھونٹ پانی دے دو، کیونکہ شدت پیاس کی وجہ سے اس کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ سنگ دل یزیدیوں نے ابن زیاد کے حکم کے بغیر آپ کے بیٹوں کو ایک قطرہ پانی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی قبیلہ ازد کے ایک بدبخت شخص حرملہ بن کاہل نے تیر کھینچا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چلا دیا، اور تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ خیمے کی طرف تشریف لائے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ شہید بچے کو لے لے، اسے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مصری کعبہ زیب تن کیا، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک سر پر رکھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈال پشت پر ڈالی، اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لے تھامے اور ذوالجناح پر سوار ہوئے اور اہل خانہ کو خالق کائنات کے سپر کر کے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کی درمیان پہنچے تو آپ نے نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور آغازی رجس فرمایا، انہیں اللہ عز و جل کی قہر سے ڈرایا۔ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے انہیں خود کو شہید کرنے سے روکا اور ریحانہ کو پانی دینے کی تلقین فرمائی۔ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کے بارش شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے، یزیدیوں نے آپ کو پیادہ دیکھا تو دلیر ہو کر آپ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک شخص کا تیر آپ کے نورانی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیر کھینچا اور اپنا ہاتھ مبارک زخم پر رکھ دیا۔ جب آپ کا ہاتھ مبارک خون سے لت پت ہو گیا تو آپ نے اسے چہرے پر مل کر فرمایا، میں اسی حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور شہیدوں کی تفصیل بیان کروں گا۔ اس دن آپ رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر پر تیروں، تلوار اور نیزوں کے 72 زخم آ چکے تھے۔ اسی حال میں آپ قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا سر مبارک بحضور کبریا رکھ دیا۔ اسی اسنا میں سنان بن انس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پشت پر نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں وہ زمین پر لیٹ گئے، اور اس کے بعد شبل بن یزید نے نواس رسول، جگر گوش بطول، نوجوان جنت کے سردار، شیر خدا کے دل کا چین، شہنشاہ اہل بیت، سید السادات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ محرم الحرام 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز اپنا وعدہ پورا کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر زمین لرزہ طاری ہو گیا، ملکوت کی عبادت گاہوں میں شور برپا ہو گیا، جبروت کے باغات سے واویلا کی صدائیں آنے لگی، آفتاب عالم افروز کی روشنی میں ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔